والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حضرات گرامی، برادران اسلام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ہمارے دین نے ہمیں جن چیزوں کی بڑی تاکید فرمائی ہے وہ ہے سچ، الصدق، کہ انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے قول اور عمل کے اندر، اپنے کردار اور معاملات کے اندر سچائی کا علمبردار ہو، سچائی کو ماننے والا ہو، اپنانے والا ہو، سچائی کے مطابق چلنے والا ہو. انسان کا اللہ کو ماننا بھی سچا ہو. اللہ کو سچا ماننا کیسے ہے کہ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے. اب انسان اپنے ذہن میں ذرا اپنا محاسبہ کرے کہ واقعتاً میری سوچ میں، میری ترجیحات میں اور میرے معاملات میں اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو میں سب کو پیچھے کر دیتا ہوں، یا بہت ساری ایسی جگہ آتی ہیں کہ میں اللہ کو پیچھے کر کے دوسروں کو آگے کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں، انسان کو اللہ کے ماننے میں سچا ہونا چاہیے. اس کو بڑا مانتا ہے تو پھر واقعتاً اس کی زندگی میں اللہ بڑا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اور اللہ میرا معبود ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری بھی کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی تعظیم بھی کرتا ہوں کہ وہ ذو العظمت والجلال، وہ عظیم بھی ہے اور ذو الجلال بھی ہے، بہت عظمت والا ہے اور بہت جلال و جبروت والا ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی طرف بڑھے، اس کے ساتھ جڑے، اس سے امید رکھے، اس سے توقع رکھے، اور اس کی عظمت و جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ڈرتا رہے، اسے ڈرتا رہے. تو کیا ہماری محبتیں اللہ رب العزت کے ساتھ واقعتاً ایسی سچی محبتیں ہیں، یا ہماری خواہشات، ہمارے مفادات، ہمارے تعلقات، میری ذات، میری انا، میرا سٹیٹس، میری ضد، یہ چیزیں ہمارے نزدیک بڑی ہو جاتی ہیں اور اللہ پیچھے چلا جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اللہ کو ہم مانیں اور اس ماننے میں سچے ہوں، سچے ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. بھائی مانتے ہیں، لیکن کیا یہ ماننا ویسا ہی ہے جیسے صحابہ نے مانا تھا؟ کیا یہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ منوانا چاہتے ہیں ہم سے کہ مجھے مانو؟ اللہ اکبر. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی اور اپنا رہبر اور اپنا مطاع، کہ ان کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے اور ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. اللہ نے بھیجا ہی رسول کو اس لیے ہے. رسول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور رسول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے. اطاعت ہوتا ہے حکم ماننا، پیروی ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ کیا جائے اور جو نہیں کیا وہ نہ کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا معنی ہے سچا ایمان، کہ آپ کی اطاعت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی جائے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں، کہاں کہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی ہمارا ایسا ہو کہ اس کے اندر سچائی ہو، آپ کی اتباع کے اندر، آپ کی فرما برداری کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر.
محبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اور قربان ہونے والے ہیں, صدقے اور قربان ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ فرمایا وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ. یہ بڑی قسمیں کھا کھا کے بڑے دعوے کر کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکم کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. فرمایا قُل لَا تُقْسِمُوا, قسمیں کھانے کی اور دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. طاعۃ معروفہ, صحیح طریقے سے مان کے دکھاؤ. دیکھو مانتے کتنی ہو, دعوے تو کرتے ہو کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مانتے ہو. یہ ماننا تمہارا دلیل ہوگا کہ تم اس میں سچے ہو. اور جب دعوے کرتے ہو کہ جی صدقے قربان اور یہ کریں گے وہ کریں گے, اور ماننے کا جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی ہم دنیا دار ہیں, ہم کہاں کریں. جی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, جی کاروبار ہوتا ہے, جی بیوی بچے ہوتے ہیں, جی اگر دنیا داری ہے دکانداری ہے کیا کریں. نہیں میرے بھائیو, سچی بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ سچا ہو, اس پر ایمان لانے کے لیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا ہو آپ پر ایمان لانے کے لیے. اور سچے کون ہیں جن کی سچائی کی اللہ نے گواہی دی ہے؟ یہ سچے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے سچے ہونے کی اللہ رب العزت نے سند دے دی, سرٹیفکیٹ دے دیا, ان کی گواہی قرآن مجید میں لکھ دی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. سورہ انفال اور سورہ توبہ, سورہ انفال کے شروع میں بھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا, اور سورہ انفال کے آخر میں بھی فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اور سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تذکرے فرمائے اور السابقون الاولون ان کے بارے میں آیتیں نازل فرمائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ کے آخر میں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار, ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سورہ حشر میں فرمایا اولئک هم الصادقون, یہ صحابہ یہی سچے ہیں. اور سورہ توبہ میں فرمایا کہ ان سچوں کے ساتھی بن جاؤ. تو صحابہ نے مانا تھا اور سچ مانا تھا, سچ مانا تھا. اور جنہوں نے سچائی کے ساتھ مانا, اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا سچ کر دکھایا. صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ, کچھ تو وہ ہیں جو اپنا سچا وعدہ پورا کر کے دکھا گئے کہ ہم سچے ہیں. ومنہم من ینتظر, اور کچھ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں لیکن ہیں وہ بھی سچے. ان سچوں جیسے بن جاؤ. تو آج سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ماننا جو ہے نا اس میں بڑی کمزوری ہے, اس میں بڑی بے دلی ہے, اس میں بڑی کمزوری اور بے دلی ہے. اور اس میں وہ مضبوطی اور وہ سچائی اور وہ ہم آہنگی نہیں ہے کہ دل اور زبان ایک ہوں, دل اور زبان ایک ہوں. اس میں بڑا جو ہے نا فرق ہے, اور دل کی حالت اور ہے, زبان کی بات اور ہے. میرے بھائیو, اللہ رب العزت اس چیز کو قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت عمل کو بھی دیکھتے ہیں, دل کو بھی دیکھتے ہیں. دل کے اندر سچائی اور تصدیق اور یقین ہے اور عمل بھی اس کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن دل کے اندر اگر گڑبڑ ہے اور دل کے اندر اگر بے یقینی اور بے دلی ہے اور دل کا معاملہ ڈاواڈول ہے اور زبان سے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے کو سچے پکے مسلمان ہیں, نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کو بھی دیکھتے ہیں اور دل کو بھی دیکھتے ہیں, دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. لیکن جو سچا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر اللہ رب العزت نے بھی بڑی بشارت دی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بڑی بشارت دی ہے. بس میں ترجمہ کر کے آپ سنا دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے. اللہ پر جھوٹ بولے, اللہ رب العزت کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں کہی, اللہ کے رسول نے نہیں کہی. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر گناہ بیان فرمائے ہیں. سب سے آخر میں جو بڑا گناہ ہے وہ یہ فرمایا فَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بات کرنا. یہ بات کرنا اللہ کے بارے میں علم کے بغیر بہت بڑا گناہ ہے. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا, اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے بات گھڑ کے کہہ دیتا ہے کہ اللہ نے, لوگ لطیفے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے ہنسانے کے لیے, نعوذ باللہ اللہ کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں, اور لوگوں نے ایسے واقعات گھڑے ہوئے ہیں کہ جی اللہ نے ایسے کیا. نہیں میرے بھائیوں, یہ ساری چیزیں بہت بڑا گناہ ہے, ان سے بچیں. نہ یہ کہیں نہ یہ سنیں, اور جہاں یہ کہی جاتی ہیں اور جہاں یہ بیان کی جاتی ہیں وہاں بھی نہ جائے آدمی, ان مجلسوں میں بھی نہ جائے. فلا تقعد معهم, ان کے ساتھ ہی نہ بیٹھو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
والذین لا یشہدون الزور، جہاں جھوٹ ہوتا ہے مومن جو اللہ کے بندے ہیں عباد الرحمان وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. وہ فیس بک پہ بھی نہیں سنتے، وہ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں سنتے، اور مدرسوں میں جا کر بھی نہیں سنتے، وہ ان سے الگ رہتے ہیں. اس لیے انسان کو جھوٹ کی مجلس میں بھی نہیں جانا چاہیے اور جھوٹ کہنا بھی نہیں چاہیے اللہ کے معاملے میں. اس لیے ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، اللہ کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. وکذب بالصدق، اور اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے سچ نازل کیا گیا ہے اس کو جھٹلاتا ہے. اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ قرآن اور سنت، کتاب و حکمت. واتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے قرآن اور سنت، کتاب اور حکمت، یہ کتاب اور حکمت یہ ہے سچ. اس سچ کی پیروی کرو، اس سچ کو اپناؤ، عقیدے کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، سیاست کے اندر بھی اور تجارت کے اندر بھی، ساری جگہوں کے اوپر یہ جو سچ اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس کو قبول کرو اور اس کو مانو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ. وصدق به، اللہ رب العزت فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، جس نے اس صدق کو جھٹلا دیا جو اللہ نے اتارا ہے اس کو جھٹلا دیا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ انکاری ہو جاتا ہے، یہ منکر ہو جاتا ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ان جھٹلانے والوں کے لیے اور ان منکرین کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو یہ نعوذ باللہ کفر والا معاملہ ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جاء بالصدق جو سچ لے کے آیا، دل کا بھی سچا، زبان کا بھی سچا، عمل کا بھی سچا، قول و کردار کا بھی سچا، بول اور اقرار کا بھی سچا، اخلاق کا بھی سچا، دیانتداری میں بھی سچا، امانت داری میں بھی سچا. جاء بالصدق، سچائی لے کے آیا، وہ سچا ہے، سچائی کا علمبردار ہے، اس کی ایک ایک چیز سچی ہے. اللہ اکبر. وصدق به، اور جو اللہ نے سچ اتارا ہے وہ سچ کو ماننے والا ہے. اس کو مانے بغیر انسان سچا ہو ہی نہیں سکتا. انسان جو اللہ نے سچ اتارا ہے جب تک اس کو نہ مانے انسان سچا نہیں ہو سکتا. تو جو آدمی سچائی لے کر آیا اور اللہ کی اتاری ہوئی سچائی کو اس نے قبول کر لیا، والذی جاء بالصدق، سچ لے کے آیا، وصدق به، اور اللہ کے اتارے ہوئے سچ کو اس نے قبول کر لیا. اولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں پرہیزگار، یہ لوگ ہیں تقوی شعار، یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے دونوں جہان کے اندر کامیابی رکھی ہوئی ہے، اور جن کا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ میں ان کا ساتھ ہوں. ان اللہ لمع المتقین، اللہ ان کے ساتھ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان تقوی شعاروں کے لیے بڑی ہی بشارتیں بیان فرمائی ہیں، اور جنت تو فرمایا تیاری اللہ نے ان کے لیے کیا ہے. اور یہاں جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑی بشارت بیان فرمائی ہے نا، اولئک هم المتقون لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اور ان کے اعمال میں جو سب سے برے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ اس سچائی کو اپنانے اور سچائی کو ماننے کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سارے معاف کر دے گا. اسوأ الذی عملوا، سارے ان کے عمل جو بدترین ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. ویجزیہم اجرہم، اور ان کا اجر دے گا باحسن الذی کانوا یعملون، ان کے بہترین اعمال کو معیار بنا کر اس کے پیمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. چھوٹے چھوٹے نہیں معاف کرے گا، بڑے بڑے بھی معاف کر دے گا. اور جو اجر بنتا ہے، ثواب بنتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو گٹھیا ہوگا اس کو معیار بنا کر اللہ تعالیٰ دے گا. آپ لوگ تو کاروبار کرتے ہیں نا، اور سیمپل منگواتے ہیں، اور پھر اگر کوئی چیز، کوئی تھان یا کوئی بورا یا کوئی اور چیز جو ہے وہ چھوٹی نکل آئے، کمتر نکل آئے سیمپل سے، تو آپ کہتے ہیں جی اسی کمتر کا ریٹ لگے گا. سب ایسے ہی کرتے ہیں نا، کمتر کا ریٹ لگاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں نہیں، تیرے کمتر عمل کا نہیں، تیرے برتر عمل کا جو سب سے سپر ہے اس کے مطابق تیرا سارا نام عمل اللہ رب العزت اس کا ثواب ایسے دے دے گا. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ ہم سچے بن جائیں، اللہ کے ساتھ بھی سچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سچے، اپنے دین کے ساتھ بھی سچے، اپنے وطن کے ساتھ بھی سچے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی سچے. رشتہ داروں کو بھی ملائیں، ان سے بھی جڑیں، اور اپنے انسانی بھائیوں کے ساتھ بھی سچے، ان کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو. مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. اور آج کا سارا معاشرہ اور ساری تہذیب جھوٹ کے اوپر قائم ہے. عقیدے، عمل، تجارتیں، دعوے، سیاستیں سب جھوٹ کے گرد گھومتی ہیں.
لیکن مومن سچا ہوتا ہے، اور یہ سچے مومنوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر آفت سے محفوظ رکھے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہماری کوتاہیوں اور بدعملیوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔